بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم بہت عرصہ السلام۔ غیر حاضری رہی آپ کی، بہت پتہ نہیں کہاں کہاں ہو آپ ہوئے، عمرہ کر لیا آپ نے ماشاءاللہ، قطر سے ہو کے آ گئے۔ قطر سے ہو گئے بیٹا تو میرا۔ کوئی قطری خط لے کر آئے ہیں وہاں سے آپ؟ قطری خط شہزادے کا تو نہیں چاہیے تھا، اچھا اور نہ شہزادہ اور شہزادی کا خط ہوتا تو کچھ کام کی بات ہوتی، لیکن نہ ہمارا اتنا اونچا چلیے رابطہ پھر ہی نہیں تھا۔ آج آپ کون سے مرد قلندر کو ڈسکس کرنا چاہیں آج گے؟ کر رہے ہیں سلیم احمد، سلیم احمد صاحب، جی ہاں۔ جن کا بہت زمانہ پہلے 40 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ سلیم احمد 27 نومبر 1927 کو یو پی کا ایک چھوٹا شہر ہے بارہ بنکی، بارہ بنکی کے قریب ایک گاؤں ہے کھیولی میں پیدا ہوئے۔ بارہ بنکی کے تو خاصے شعرا بھی میرے خیال میں مشہور بارہ ہے، بنکی کے سرور بارہ بنکی، بارہ بنکی کے دو شاعر جی بہت مشہور ہیں۔ ایک انڈین شاعر جی خمار بارہ بنکوی، جی جی اردو دنیا میں بہت مشہور ہیں، اور دوسرے ہیں سرور بارہ بنکوی۔ اچھا، خمار بارہ بنکوی کا ایک شعر ہی سن لیجیے ہاں۔ نمونے کے طور پہ کہ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، واہ کیا بات ہے۔ قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ تو میرا خیال ہے سلیم احمد صاحب کو بھی ہم لوگ رفتہ رفتہ بھولتے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ نے سب کو منتخب کیا بھولتے ہے۔ جا رہے ہیں، میر غالب وغیرہ سب کو، نئی نسل کو کیا معلوم غالب اقبال وغیرہ یہ مومن کون تھے۔ بڑے بڑے شاعر اور ادیب ایک ایک کر کے اٹھتے آ رہے ہیں، اور مجھے بھی 3-4 دن سے بڑی چھینکیں آ رہی ہیں۔ اچھا، سرور بارہ بنکی جو ہے یہ پاکستان ہجرت کر گئے تھے، اور ڈھاکہ میں ان کی زندگی کا بڑا حصہ جی گزرا۔ انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے بہت کام کیا، 1-2 فلمیں بنائی بھی۔ ان کا مشہور شعر ہے، وہ میرے خون آرزو سے سہی، وہ میرے خون آرزو سے سہی، رنگ تو آ گیا فسانے میں، رنگ تو آ گیا فسانے میں۔ اور سلیم احمد، جن میں نے شاید ذکر کر دیا کہ ان کا نام سید سلیم احمد تھا، لیکن سلیم احمد ہی مشہور ہوئے۔ سید سلیم احمد۔ ابھی وہ 9 سال کے تھے کہ والد سید شرافت علی کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ ابتدائی تعلیم وہی کھیولی کے قصبات میں اور پھر لکھنؤ میں حاصل کی۔ لکھنؤ اور بارہ بنکی بہت قریب قریب ہیں۔ جی۔ میٹرک کے بعد وہ میرٹھ کالج میں داخلہ لیا، نومبر 47 میں پاکستان آ گئے، صحیح۔ اور تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خاندان کے کفیل وہی تھے، مختلف معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور پھر 1950 میں ریڈیو پاکستان سے اسکرپٹ رائٹر منسلک ہو۔ ریڈیو میں آ کر کے ان کی صلاحیتوں کے جوہر کھلے۔ وہ ڈرامہ نگار تھے، تنقید نگار تھے، فیچر لکھا کرتے تھے، اور ہر شے اور ہر پروگرام اور ہر فیلڈ میں آل راؤنڈر، جس کو نصر اللہ خان صاحب نے آل راؤنڈر قرار دیا، اور ہر فیلڈ میں جی وہ منفرد تھے۔ اب ان کا انتقال 1 ستمبر 1983 کو کراچی میں ہوا۔ جی۔ ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے چراغ نیم شب۔ چراغ نیم شب۔ ہاں، 1942 میں انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، 1948 میں تنقیدی مضامین لکھنے شائع کیے، کئی کتابیں شائع ہوئی۔ ان میں ایک کتاب ہے ادبی اقدار، یہ تنقیدی مضامین ہیں۔ دوسری ہے بیاض، ان کی شاعری کی کتابیں 1966 میں چھپی۔ تیسری نئی نظم اور پورا آدمی تنقیدی مضامین کا ہے۔ چوتھا ہے غالب کون، یہ تنقید ہے۔ پانچواں ہے ادھوری جدیدیت، یہ تنقیدی مضامین ہیں جو 1977 میں چھپے۔ چھٹا ہے ایک اقبال ایک شاعر، تنقید ہے 1979 میں۔ اکائی شاعری کی کتاب ہے۔ محمد حسن عسکری، آدمی یا انسان، یہ بھی تنقید ہے، 1972 میں شائع ہوئی۔ اسلامی نظام، مسائل اور تجزیے، یہ مضامین ہیں، 1984، یعنی یہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئے۔ اور 10واں آخری ہے چراغ نیم شب، شاعری کا ہے، یہ 1985 میں شائع ہوئے انتقال کے بعد۔ دیکھیے، سلیم احمد صرف شاعر نہ تھے، بلکہ وہ ہمہ صفت
اور ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک تھے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ ادیبوں اور شاعروں کی اپنی حدود ہوتی ہے جن میں وہ طبع آزمائی کرتے ہیں، نقاد تنقید نگاری کرتے ہیں، افسانہ نگار افسانہ لکھتے ہیں، ڈرامہ لکھنے والے ڈرامہ لکھتے ہیں، ہر اپنی اپنی فیلڈ میں۔ دوسری طرف شاعری میں بھی تو کوئی مسدس کی وجہ سے مشہور ہوا، کسی کی شہرت مرثیہ نگاری ہے، کوئی مصنوی کے شاعر ہے، کسی نے ساری رات نعت و حمد میں گزاری، کوئی نظم کا شاعر ہے جو شمالی آبادی، اور کوئی غزل کا۔ ان لوگوں میں سے اکثر نے اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کو اس فیلڈ میں وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ سلیم احمد کا یہ صفت تھی کہ ان سب پر حاوی تھے، کیا تنقید، کیا ڈرامہ، کیا اخباری کالم، کیا فلم بھی ایک دو انہوں نے لکھی ہے، شاعری میں غزل کیا، نظم کیا، سب پر طبع آزمائی کی، اور سب کا معیار یکساں تھا۔ انہیں جیک آف آل ٹریڈس نہیں بلکہ ماسٹر آف آل کہا جا سکتا ہے، اور زمانے نے اسے تسلیم بھی کیا۔ میرا مطالعہ بہت محدود ہے، اہل علم کو چاہیے کہ وہ تلاش کریں کہ شاید اردو میں کوئی دوسرا بھی ایسا ان کا ہم پلہ ہے جو اتنی ساری صفت کا مالک ہو اور اس کی ساری فیلڈ بھی ذرا اچھے معیار اور اچھے مقام کی ہو۔ لیکن محمود صاحب، بطور قاری آپ نے جتنا پڑھا ہے، آپ یہ تین ان کی بڑی فیلڈ آپ نے بتائی کہ بہت اچھے نقاد، بہت اچھے مضمون نگار اور بہت اچھے شاعر۔ اگر کوئی پہلے نمبر پہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ان کو بطور شاعر دیکھیں گے یا بطور نقاد دیکھیں گے، اگر باقی دو فیلڈ ان کے پاس ہوتی ہیں؟ میں کیا اور میرا مطالعہ کیا، پبلک میں، عوام میں وہ مشہور ہوئے ہیں ڈرامہ نگاری سے۔ ڈرامہ نگاری سے، ہاں، اس زمانے میں جب ٹیلی ویژن ہماری زندگی میں داخل ہو رہا تھا آہستہ آہستہ 67 یا 68 سے، اس وقت ریڈیو کے اسٹوڈیو نمبر 9 ڈرامہ بہت مشہور تھا، اتوار کو رات کو آتا تھا۔ جی ہاں، بہت سارے لوگوں نے ڈرامہ لکھے، لیکن دو مین تھے اس میں، ایک ریاض فرشوری جی اور ایک سلیم احمد۔ لیکن ریاض فرشوری شاید ڈرامہ نگاری وغیرہ تک تھے، سلیم احمد بہت ساری صفت تھی ان کی۔ جی، اچھا صاحب، نصر اللہ خان جو حریت میں لکھتے تھے، ان کے کالم کا کیا نام تھا؟ آدابرز۔ آدابرز۔ جی، ان کا یہ کہنا، انہوں نے سلیم احمد پہ خاکہ لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کاغذ اور قلم سامنے رکھ دو اور جو چاہے لکھوا لو، اور ہمہ وقت اور آخری دم تک لکھتا رہا اور آخر قلم سے جہاد کرتا رہا، لیکن اس کی تحریر میں کبھی تھکان کے آثار نہیں ہوئے اور نہ کبھی جھول محسوس ہوا۔ ساقی فاروقی ایک شاعر سے 1962 وغیرہ میں انگلینڈ چلے گئے تھے، سلیم احمد کے دوستوں میں تھے۔ آپ بیتی پاپ بیتی، بہت بیہودہ کتاب ہے، بڑا ذکر گالیوں سے بھرا ہوا۔ اس کتاب میں صرف ایک آدمی کا اچھے الفاظ میں ذکر ہے، وہ ہے سلیم احمد۔ تو ان کی کتاب ہے آپ بیتی پاپ بیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نزائی ہے۔ نزائی کا مطلب جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کے دھارے کے خلاف چلنا، وقت کے دھارے کے ساتھ چلتے رہنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب جا رہے ہیں سایہ دیوار کی طرف، لیکن نزائی ہونا، وہ جو اس سے الگ چلنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا منفرد ہوتا ہے، خاص طور کہ جب ہمارے ملک میں فوجی حکومتوں کا بار بار کا دور رہے۔ تو اس عاشقی میں عزت سادات بھی جاتی ہے، میر بخار بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سلیم احمد اپنے کردار کے حساب سے بھی بہت منفرد تھے، ان میں وہ خامیاں نہ تھیں جو شاعروں اور ادیبوں میں عام رواج آپ سے ماشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن آج جو میں نے اس میں سیکھا اور سمجھا وہ یہ کہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت، شاعری بھی مقبول،
ڈرامہ نگاری ہوئی. اور میں آپ نے جو بتایا کہ وہ اردو کے جو ڈرامے جو ان کے چلتے تھے وہ زیادہ مقبولیت ان کو ریڈیو سے ہوئی. اور ریڈیو کے اندر ڈرامہ نگاری ایک اپنا ہی ایک الگ فن ہے, کیونکہ اس میں آپ الفاظ سے نقشہ کشی پوری کرتے نہ ہیں, وہ اس کی شکل نظر آتی ہے، نہ تاثرات جی. ہوتے ہیں. صرف ڈائلاگ اور جو جملے ہیں. اس ریڈیو کی بدولت بہت سارے ایسے فنکار بھی مقبول ہو گئے جی جن کی شکل بہت واجبی سی تھی، جی ہاں جو ٹیلی ویژن کی شکل دکھا کے وہ اداکاری. لیکن ان کا یہ کمال تھا کہ آواز کے زیر و بم سے جی جی. وہ تاثر پیدا کیا. یہ بلکہ اس پر مجھے یاد ہے کہ جب ایف ایم ریڈیو آیا تو انہوں نے جو پرائیویٹ سیکٹر میں آئے انہوں نے اپنے اینکر پہ باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آپ کسی پبلک جگہ پہ اپنی تصویر نہیں لگائیں گے, کیونکہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر سا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے آج ہم اس کو تھوڑا سا یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر دوبارہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. انشاءاللہ ضرور. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.